الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار 13واں پارہ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 ولا تحسبن اللہ، ہرگز گمان نہ کریں، خیال نہ کریں کہ اللہ تبارک و تعالی غافلاً بے خبر ہے اما ان چیزوں سے یعملون، ظالم جو کرتے ہیں، ظالم جو عمل کر رہے ہیں، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ مطلب اللہ انہیں کیا دے رہا ہے؟ ڈھیل دے رہا ہے، اللہ انہیں ڈھیل دے رہا ہے۔ انما یؤخرہم، بے شک یؤخرہم، و اللہ تبارک و تعالی ڈھیل دیتا ہے ان کو، کن کو؟ ظالموں کو، لیوم، اس دن تک، تشخص، پھٹی رہ جائیں گی، کھلی رہ جائیں گی، فیہ، اس دن، الابصار، آنکھیں، یعنی روز قیامت، میدان محشر۔ اللہ تبارک و تعالی پکڑتا نہیں ہے، ڈھیل دے رہا ہے، تو ان سے کیا ہے؟ واقف ہے، بے خبر نہیں ہے۔ مہطعین، دوڑتے ہوئے، میدان محشر کا ذکر ہے۔ مہطعین، وہ دوڑ رہے ہوں گے، مقنعی، اٹھائے ہوئے ہوں گے، رؤوسہم، اپنے سروں کو، لا یرتدو، نہیں لوٹیں گی، الیہم، ان کی طرف، طرفہم، ان کی نظریں، وہ بھاگ رہے ہوں گے۔ کیا مطلب؟ دوڑ رہے ہوں گے۔ اب یہ سمجھیں کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں تقریروں میں کہ 3 نفخے ہوں گے۔ ایک ہوگا الساعہ، ان الساعۃ لشیء عظیم۔ ایک وہ ہوگا جب پہاڑ روئی کی مانند ہو جائے، اذا بست الجبال بسا فکانت ہباء منبثا، جس طرح ہوا چلتی ہے اور گرد و غبار آسمان کی طرف چلا جاتا ہے، تو یہ پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی۔ الساعہ کہا گیا، ایک یہ منظر ہوگا، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، سورۃ الحج، ایک یہ ہو گیا۔ دوسرا، جو کچھ بچے ہوں گے، سور پھونکا جائے گا، نفخہ ثانیہ، جو بچے ہوں گے زمین و آسمان میں، وہ کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ کچھ فرشتے وہ باقی رہ جائیں گے، باقی سارے کیا ہو جائیں گے؟ مر جائیں گے۔ تیسرا، سب کو اٹھایا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ۔ دوسرے میں کیا ہو جائیں گے؟ سب صاعقہ، ختم، کچھ فرشتے۔ تیسرا ہوگا ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ۔ تیسرا جب ہوگا، سب اپنے قبروں سے اٹھیں گے، کھڑے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے، کہاں؟ میدان محشر کی طرف۔ تو یہ وہی ہے، یہ بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے، مہطعین، فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، سورۃ المعارج آیت نمبر غالباً 36 ہے۔ یہ اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، آپ قرآن پڑھتے ہیں یا آپ کی طرف دوڑتے ہیں، کیوں؟ روکنے کے لیے۔ سورۃ القمر، مہطعین الی الداع، یہ دوڑیں گے پکارنے والے کی طرف۔ پکارنے والا کون ہوگا؟ جو فرشتہ وہ نفخہ آواز دے گا، اس کی طرف یہ جا رہے ہوں گے۔ یقول الکافرون، کافر کہیں گے، ھذا یوم عسیر، آج جو دن ہے یہ بڑا سخت ترین دن ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے میدان محشر کا نقشہ کھینچا، مہطعین مقنعی رؤوسہم، اور یہ اٹھائے ہوئے ہوں گے اپنی آنکھوں کو، کیوں؟ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے، ہیبت بڑی ہوگی۔
یہ منظر ایسا ہیبتناک ہوگا کہ ادھر ادھر نہیں دیکھیں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل کیا ہوں گے؟ گرے ہوئے ہوں گے. کیا مطلب؟ گرے ہوئے سے مطلب کیا ہے؟ ایک تو کہتے ہیں مفسرین کہ جب اتنی ہیبت ناک دہشت ناک منظر ہوگا تو یہ دل حلق میں آ جائیں گے، اپنی جگہوں پر نہیں ہوں گے. ایک چیز. دوسری چیز، جب ہیبت ناک یا ایسا منظر بندہ دیکھتا ہے تو سوچنے سمجھے کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں. بہرحال دونوں معنی ٹھیک ہیں. وَأَنذِرِ النَّاسَ، اور ڈرائیں النَّاسَ لوگوں کو. لوگوں سے مراد نیک بھی ہیں بد بھی ہیں. رسلا مبشرین و منذرین، آپ لوگوں کو ڈرائیں خوشخبری بھی دیں. تو دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یعنی نیک لوگوں کو مزید اور جو برے ہیں ان کو بھی ڈرانا ہے. یوم، اس دن سے، یاتیہم العذاب، جب آئے گا ان کے پاس عذاب. عذاب سے مراد قیامت. ٹھیک ہے جی. فیقول الذین ظلموا، پس کہیں گے وہ لوگ جو ظلم کرتے تھے. جو ظلم کرتے تھے. اللہ کی نافرمانی کیا ہے؟ ظلم ہے. گناہ کیا ہے؟ ظلم ہے. پیغمبر کی بات نہ ماننا یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. اپنی عمر کو گناہوں میں صرف کر دینا یہ بھی ظلم ہے. اللہ نے عمر کس لیے دی؟ عبادت کے لیے. اب دنیا کی زندگی میں اس عمر کو عبادت میں لگا کے نہیں گئے، بغاوت میں لگا کے گئے، تو یہ کیا ہے؟ ظالم ہے. صحت کیا ہے؟ نعمت ہے، تو اس کا شکر کرنا چاہیے تھا. یہ ساری باتیں اس میں آتی ہیں. تو یہ کہیں گے ظالم لوگ اس دن، ربنا، اے ہمارے رب، اخرنا، ڈھیل دے دے ہم کو، الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے. تھوڑی سی مدت کے لیے ہمیں کیا دے دے؟ ڈھیل. قرآن مجید میں کئی جگہ ہے. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُؤُوسِهِمْ، یہ مجرم لوگ اپنے سروں کو جھکائے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا. اللہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اپنے کانوں سے سن لیا، اب ہمیں کیا دے دے؟ مہلت دے دے. وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلْ. اللہ تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑی سی عمر دے دے. اللہ فرمائے گا عمر تو میں نے دی تھی، زندگی میں نے دی تھی، عافیت صحت میں نے دی تھی، اللہ میں بھول گیا. اچھا یہ بتا، ڈرانے والے آئے تھے؟ ڈرانے والے بھی آئے تھے. سورۃ الملک، وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. ہم کہتے تھے وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ، اللہ نے کچھ نہیں نازل کیا. ایسے مولویوں کی باتیں ہیں. إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ كَبِيرٍ. پھر وہ کہیں گے اس دن، لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ، کاش ہم سن لیتے. سنتے تو تھے لیکن انسنی کر دیتے. نسمع سنتے، او نعقل سمجھتے، غور و فکر کرتے. ما كنا فی اصحاب السعیر، تو ہمارا ٹھکانہ یہ جہنم نہ ہوتی. تو بہرحال اس وقت وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں تھوڑی سی مہلت دے دے، تھوڑا سا وقت دے دے. تو مہلت اور وقت نہیں ملے گا. نجیب، کیا کرو گے جی؟ قبول کریں گے دعوت کا، پکارنے والے تیری طرف، جو تیری طرف پکارنے والے تھے ان کی بات کو ہم مانیں گے. وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، اور پیروی کریں گے کن کی؟ رسولوں کی. ابھی تک ہم تکذیب کرتے رہے، جھٹلاتے رہے، تیری توحید کو نہیں مانتے رہے. اب ہمیں کیا دے دے؟ مہلت دے دے. پیغمبروں کی بات کو بھی مانیں گے اور تجھے بھی مانیں گے. اولم تکونوا، یہ وہ بات کر رہے ہوں گے اللہ ہمیں مہلت دے دے، ہمیں وقت دے دے. اولم تکونوا، کیا نہ تھے تم، اقسمتم، قسمیں کھاتے تھے. کون کہیں گے؟ فرشتے. او بدبختو، تم نہیں کہتے تھے، قسمیں نہیں کھاتے تھے دنیا میں، اب تم مہلت مانگ رہے ہو. کیا تم قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ من قبل، اس سے پہلے، یعنی قیامت سے پہلے کیا تھی؟ دنیا میں تم کہتے تھے اے جہان میٹھا تھے، اگلا کہیں میٹھا. ہاں جی. اولم تکونوا اقسمتم من قبل، کیا اس سے پہلے تم قسمیں نہیں کھاتے تھے؟ مالکم، نہیں واسطے تمہارے، من زوال، کوئی فنا. کیا یہ مرنا ہے؟ ہماری دن دولت، ماں، یہ انسان کے ذہن میں ہوتا نا.
تو کیوں اتنی محبت کر رہا ہے؟ گویا کہ یحسب ان مالہ اخلدا، اے انسان تو گن گن کے شمار کر کے جو رکھتا ہے، کیا تو سمجھتا تو ہمیشہ رہے گا؟ کلا، ہرگز نہیں۔ تو اس سے پہلے تم قسمیں کھاتے تھے ہمیں کوئی زوال نہیں ہوگا۔ زوال کیا ہے؟ زوال کیا ہے؟ لفظ زوال کا لفظی معنی کیا ہے؟ زوال ہو رہا ہے، سورج زوال کو پہنچ گیا، نہیں، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف آنا۔ زوال، حالات اچھے تھے یار، ابھی میں زوال میں آ گیا ہوں، کیا مطلب؟ پہلے میرے حالات اچھے تھے، اب میں کم ہو گیا ہوں۔ زوال، فلاں بندے کو یار عروج بڑا تھا، اب زوال آ گیا ہے، کیا مطلب؟ پہلے عروج پہ تھا، کاروبار معاملات سارے کیا تھے؟ ٹھیک تھے، اب کیا ہے؟ مقروض ہے، یہ حالت مختلف ہے۔ تو تم قسمیں اٹھاتے تھے اس سے پہلے، یعنی دنیا کی زندگی میں کوئی زوال نہیں ہے، ایک معنی میں نے کر دیا۔ دوسرا معنی وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، قرآن میں جی ہے، قسمیں اٹھاتے تھے تو مضبوط، لا يبعث اللہ من يموت، مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ کفار مکہ کا یہی عقیدہ تھا نا کہ مرنے کے بعد نہیں اٹھیں گے۔ لا يبعث اللہ من يموت وعدا علیہ حقا، لوگوں اللہ کا وعدہ سچا تھا۔ اب تم کیا کر رہے ہو؟ مہلت مانگ رہے ہو۔ دنیا میں تم یہ کہتے تھے ہمیں کوئی زوال نہیں ہے، دنیا میں یہ کہتے تھے مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، بوسیدہ ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کون اٹھائے گا؟ لا یبعث اللہ من یموت، اب ان اللہ علی کل شیء قدیر، اس نے اٹھا دیا۔ اب رو رہے ہو، چلا رہے ہو، فریادیں کر رہے ہو، مہلت مانگ رہے ہو، ما لکم من زوال۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ 3-4 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ انسان وہ منظر میدان محشر یا قیامت کے دن بڑا کیا ہے؟ مشکل ہے۔ پیچھے ذکر ہم نے کس کا پڑھا تھا؟ جہنم کا پڑھا تھا، اللہ کے دلائل کا پڑھا تھا، پھر ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا آ گئی، ساری اللہ کی قدرت آ گئی۔ اب کیا ہے آخر میں؟ میدان محشر، انسان کو سمجھانے کے لیے، انسان کو ڈرانے کے لیے۔ شروع میں کیا پڑھا تھا؟ کتاب انزلناہ الیک بِإِذْنِ رَبِّهِمْ یہدیہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو یہ قرآن کیا کرتا ہے؟ رہنمائی کرتا ہے سیدھے راستے کی طرف۔ ٹھیک ہے جی، پھر دیکھیں وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، اے مومنو مت خیال کرنا کہ یہ ظالم جو عمل کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے۔ ایسا نہیں جی، یہ اتنا ظلم کر رہے ہیں اللہ ان کو پکڑتا کیوں نہیں؟ لوگوں کو مار رہے ہیں اللہ ان کو پکڑتا نہیں؟ دیکھ رہے ہیں نا معاشرے میں، نہیں دیکھ رہے؟ زمینیں چھینی جا رہے ہیں، پلاٹ چھینے جا رہے ہیں، دکانیں چھینی جا رہی ہیں، حقدار ہے، وہ مستحق ہے، ان کی ملکیت ہے، سارا کچھ ان کے پاس ہے، چھینا جا رہا ہے، کیوں؟ اللہ ان کو کچھ نہیں کہتا۔ بندہ کہتا ہے یار اللہ کہتا ہے میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں۔ ڈھیل ضرور ہے لیکن میری پکڑ سے یہ بچیں گے نہیں۔ ان بطش ربک لشدید، فرعون نے کہا تھا انا ربکم الاعلی، میں کیا ہوں؟ میں بھی رب ہوں۔ تو اللہ نے فوراً پکڑ لیا تھا؟ نہیں، حجت تمام کی، جا موسیٰ اس کو بتا ایتغا، اس نے بغاوت کر لی ہے، اب تو جا کے اس کو سمجھا، اس کو دلائل دے۔ کہنے لگا قال فمن ربکما یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرا رب کون ہے؟ قال ربنا الذی اعطی کل شیء، پھر دلائل دیے موسیٰ علیہ السلام نے، میرا رب وہ ہے۔ نمرود نے کیا کہا تھا؟ میں بھی انا احیی و امیت، میں بھی زندہ کرتا ہوں، میں بھی مارتا ہوں۔ تو یہ پھر حجت کے بعد پھر اللہ کی پکڑ ہوتی ہے۔ پھر اللہ نے نمرود کو نہیں پکڑا، فرعون کو نہیں پکڑا، قارون کو نہیں پکڑا، ابو جہل کو نہیں پکڑا، شداد کو نہیں پکڑا، یہ کیا ہے سارے؟ ان کو ڈھیل اللہ نے دی، سمجھ جائیں گے، شاید سمجھ جائیں گے، نہیں تو پھر آخر کار ان بطش ربک لشدید، پھر میری پکڑ بڑی سخت ہے، جب پکڑتا ہوں پھر کوئی چھڑا سکتا نہیں ہے۔ انما یؤخرهم لیوم تشخص فیہ الابصار،
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. قیامت کا دن مہطعین مقنی، اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. لا یرتد الیہم طرفہم، ان کی نگاہیں ان کی طرف لوٹ نہ سکیں گی، ادھر ادھر نہیں. وافئدتہم ہوا، اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہوگی. وانذر الناس یوم یاتیہم العذاب، اور لوگوں کو دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا. فیقول الذین ظلموا ربنا اخرنا الی اجل قریب، تب ظالم لوگ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مدت مہلت عطا کر. نجیب دعوتک ونتبع الرسل، ہم تیری دعوت توحید قبول کریں. ونتبع الرسل، اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں. اولم تکونوا اقسمتم من قبل ما لکم من زوال، کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے، یعنی دنیا کی زندگی میں تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال اور قیامت کو حساب اعمال نہیں ہوگا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.